ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کی آج کی یہ مجلس، آج کی محفل، آپ کی آج کی یہ میٹنگ لائق ستائش اور لائق مبارکباد۔ آپ لوگوں نے جس جذبے کا غروب کار لا کر اس میٹنگ کا انعقاد کیا ہے، بلا شبہ یہ آپ کی ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع جب آ جائیں تو بغیر کسی ڈیل و حجت کے، بغیر کسی امتیاز کے، سب ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہماری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کی بات ہے۔ کسی نے کہا ہے ادب گاہی است زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا۔ یہ وہ بارگاہ ہے دوستوں اور بزرگوں، اس بارگاہ میں لب کشائی کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر کسی خبیث نے، اگر کسی نالائق نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، پچھلے ریکارڈ موجود ہیں کہ ان کی زبانیں سڑ گئی ہیں، ان کی زبانیں سڑ گئی ہیں۔ اللہ نے ان کو غیبی سزا دی ہے، اور گری راج کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی افعیات پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے کوششوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے آپ کو پسماندہ سمجھ رہی ہے، نااہل سمجھ رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، کتنے ایسے واقعات ہم روز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کسی مسلمان کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں اور اس کا گھر بلڈوزر لگوا دیتے ہیں۔ کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ منسٹر ہے تو کیا ہوا، وہ منتری ہے تو کیا ہوا؟ اگر وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو قانون کیا، قانون سے بالا تھوڑی ہے۔ ہندوستان کا قانون اس کے لیے بھی ہے، اور ہندوستان کے قانون کے مطابق اس کی گرفتاری ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کی گرفتاری ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے امتیاز جلیل صاحب نے جو جدوجہد کی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اور بھی لوگوں نے کہیں کی ہوگی کوشش، ابھی اس کی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ممبرا، ناسک، یہ سب راستے میں پڑتی ہیں ان کے، اور بھی مالیگاؤں ہے، بھیونڈی ہے، یہاں کے مسلمانوں میں بھی اس کی لہر آنی چاہیے، اور وہاں کے لوگوں میں بھی اس کی لہر دوڑنی چاہیے کہ امتیاز جلیل کے ساتھ تمام مسلمان آئیں اور شانہ بشانہ ہو کر کے اس جلوس کا حصہ بنیں، اور ریلی کے اندر پہنچ کر کے باقاعدہ منترالیہ کا گھیراؤ کریں، اور باقاعدہ سی ایم سے ملیں، چیف منسٹر سے ملیں، اس کو میمورنڈم دیں وہاں پر یہ تم جو کر رہے ہو، تم نے بیچ میں بھی کوئی بھگوا بابا جو تھا اس نے بارگاہ رسالت میں گستاخی کی تھی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا تھا۔ خود ایک ناتھ شندے گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے اس کی سرکشا کا آشواسن دیا۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ تعصب کا وہ ماحول ہے۔ ہمیں ملا کر بھی خاک و خوں میں نہیں ہے یہ مطمئن ابھی تک، ہمیں ملا کر بھی خاک و خوں میں نہیں ہے یہ مطمئن ابھی تک۔ ہماری خاک لحد کے ذرے ہیں، ان کے دامن بے بار ربی۔ بڑا مسئلہ ہے دوستوں اور